ایک مسواک کا ٹکڑا لازمی جیب میں رکھیں۔ اب بتانے والے سارے عامل نہیں ہوتے، انہیں نہیں پتہ ہوتا بتانے والے کو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں تو میں یہ بھی دیکھوں کہ مشتری اس کے اگینسٹ تو نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ٹریل ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، روحانیات سے بھی ان کا تعلق ہے، اور جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ وہ بہت اچھے شاعر ہیں، شعر و شاعری میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں اور بہت سے اچھے شاعروں کی پیروی میں ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کا اسم گرامی؟ عزیز احمد عزیز۔ عزیز احمد عزیز صاحب، یہ جو آپ نے اپنی دلچسپیاں بتائی ہیں ہمیں آف کیمرہ بھی، کہ آپ پیشے کے اعتبار سے سونے کا کام کرتے ہیں، پھر آپ پرندوں کا شوق بھی رکھتے ہیں، آپ شعر و شاعری بھی، اور ساتھ ہی آپ کا روحانیت سے بھی تعلق ہے، ان تمام چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ سر یہ وقت کے حساب سے، کیونکہ گولڈ میرا خاندانی کام تھا ہمارا، تو وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ روحانیت کی طرف جب آیا تو قبلہ عبدالحق شاہ صاحب گولڑ شریف والے، ان کے ہاتھ پہ بیعت، کیونکہ روحانیت ہمارے خاندان کا ایک حصہ تھی۔ میرے والد قبلہ پیر صوفی عبدالمجید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ صحبت اور گولڈ کی وہ انہی سے ملی۔ تو وہاں پہ کئی شاعر بھی آتے تھے، تو شاعری کا بھی شوق پیدا ہوا۔ تو وقتاً فوقتاً سب چیزوں کو ٹائم دیتے رہتے ہیں وقت کے حساب سے، تو ٹائم نکل ہی آتا ہے ہر چیز کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو تصوف کا آپ کا سفر ہے، تصوف کا سفر کہاں سے، آپ نے تھوڑا سا مختصراً بتایا، تو اس میں آپ لوگوں کو کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں، یا آپ کے رہبر کی طرف سے کیا ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی؟ سو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اتھینٹک کتاب موجود ہے، قرآن مجید۔ تو قرآن پاک اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک مسواک کا ٹکڑا لازمی جیب میں رکھیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، استعمال کریں یا نہ کریں، استعمال کریں گے تو اور فائدہ ہوگا۔ وہ ٹکڑا رکھنے سے علائیں بلائیں، نظر وغیرہ، نظر بد وغیرہ، اس سے آپ بچیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں تلقین فرمائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو یہ صبح 3 مرتبہ، رات کو 3 مرتبہ آپ پڑھیں۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور 5 وقت کی نماز جو ہے اس کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اگر رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، قضا لوٹائیں، پڑھیں ضرور۔ تو میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی جادو جنات یا اس چکر میں آئے گا۔ ہاں، قرآن میں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے جنات کے لیے کون سی آیت ہے، شفا کے لیے، جسمانی امراض کے لیے کون سی آیت ہے، اور ہمیں کس طریقے پر پڑھنی چاہیے۔ اب بتانے والے سارے عامل نہیں ہوتے، بتانے والے سارے ٹھیک نہیں ہوتے، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا۔ ان سے پوچھیں ان کے نام کے ابجد کیا ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ الف کے کتنے ہیں، بے کے کتنے ہیں، جیم کے کتنے ہیں، دال کے کتنے ہیں، وہ بتانے سے قاصر ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا بتانے والے کو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں تو یہ پڑھے گا تو یہ اس کے اوپر ریئیکٹ کیا آئے گا۔ یا تو رہنما آپ کی رینج میں ہو اور قابل ہو، اور عامل نہ ہو بلکہ عالم بھی ہو۔ عامل ہی ہونا کافی نہیں ہے، عالم بھی ہونا کافی، عالم ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عالم نہیں ہے، عامل ہے، تب بھی آدھا کام ہوا، اور عالم ہے اور اس کے ساتھ عامل ہے تو بے شمار فوائد حاصل ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پورے پاکستان میں 2 نمبر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، اچھا کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو بہت اچھے طریقے سے اور فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں۔ مطلب عامل اور عالم ان ہونا ضروری ہے، اور باعمل بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کی زبان میں تاثیر ہو جو وہ کرے۔ ایک چھوٹا سا سوال اپنے ناظرین کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پر میں نے سنا کہ کوئی بھی ورد سوائے درود پاک کے بغیر رہبر کے نہیں کرنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ جی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بغیر رہبر کے، بغیر رہنمائی کے کوئی وظیفہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں عالم، عامل اور علم نجوم اور علم العداد، ان چاروں کا کمبینیشن جو ہے نا، مل کے مقصد تک پہنچاتا ہے مریض کو، ورنہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب میں نے ایک وظیفہ سجیسٹ کیا کہ اگر کسی شخص کے لیے، تو میں یہ بھی دیکھوں کہ مشتری اس کے اگینسٹ تو نہیں ہے، اس کے خلاف تو نہیں ہے، یا وکری تو نہیں ہے، یا مارگی ہے، سیدھا ہے یا الٹا ہے۔ میں اسے
چاند کی ابتدائی تاریخوں میں بھی ٹھہرا ہوں یا درمیانی یا آخری، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ کئی لوگ رسائل سے وظائف دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں از خود۔ تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے، خدا را ایسا مت کیجئے۔ قرآن پاک جو ہے یہ ایک لطیف کتاب ہے، اور لطیف ہے، یہ روح ہے۔ تو اللہ پاک کا جو ہے وہ جمال ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اب اللہم جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ وظائف کے دوران بے شمار جو ہے آپ کو پرہیز کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بتانے والا ان چاروں چیزوں پہ عبور رکھتا ہے کہ عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، نجوم بھی جانتا ہو اور علم العداد بھی جانتا ہو، تب تو وہ مقصد تک مریض کو پہنچا دے گا، ورنہ مریض کو گمراہی کے علاوہ اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس شوق سے جو آپ پرندے پالتے ہیں نایاب نسل کے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے پاس کون کون سے پرندے موجود ہیں اور کون کون سی نایاب نسل؟ سر میرے پاس لبرڈ کی موٹیشنز ہیں، جس میں البائنو ریڈ آئی ہیں، سپلٹ البائنو ہیں، پار بلو سپلٹ ہیں، سپلٹ اینو، اس کے علاوہ سپلٹ بلو سپلٹ اینو ہیں، اس کے علاوہ فشر کے فاسٹنگ پیئر ہیں۔ تو یہ مجھے 4-5 سال ہو گئے رکھے ہوئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ ایک سائیڈ بزنس کے طور پہ بھی لوگ اسے شروع کر سکتے ہیں، تو اس میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں اور شوق بھی پورا ہو جاتا ہے آدمی کا، گھر میں ایک رونق بھی لگی رہتی ہے۔ یعنی کہ جو افراد پرندوں کا شوق رکھنا چاہیں تو وہ ان کو اس شوق کو اپنا سائیڈ بزنس بھی بنا سکیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں، اس میں فائدہ ہے، اور کچھ سال کی ایک سیزن میں جو ہے اچھی انکم ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو شاعری کا شوق، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تصوف کی محفلوں میں بیٹھنے کے دوران شعراء سے آپ کی ملاقات رہی تو آپ کو شوق پیدا ہوا شاعری کا۔ تو شاعری کا خالی شوق پیدا ہونا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے شاعری کے جراثیم بھی ہونا ضروری ہے۔ سر بیسک چلتی ہے کہ والدین سے، آپ کے میرے والد تھے، تو ایک بار میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے انہیں آواز دی، صوفی صاحب، تو آپ نے برجستہ فرمایا کہ میں کہاں صوفی، کہاں روحانیت، یہ تو سب ان کے کرم کی بات ہے۔ تو مجھے بڑا ایک جذبہ میرے اندر پیدا ہوا، تو میں نے طبع آزمائی کی، تو شروع میں ہی الحمدللہ بہت اچھے اساتذہ ملے جن کی صحبت رہی، اور پھر یہ سلسلہ ایک چل نکلا، پھر اخبارات میں غزلیں چھپتی رہیں، تو بتدریج ایک سفر جو ہے نا شاعری کا 1993 میں جو ہے نا میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا اپنے استاد حضرت حسین صدیقی مرحوم کے ساتھ۔ ان کے بھائی ابھی حیات ہیں، پھر آصف کرنالی صاحب اساتذہ میں شامل رہے، فرت ملتانی صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی بڑی مشہور غزل ہے کہ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا شوق زندگی کے لیے، یہ عطا اللہ سے خان خیلوی صاحب نے گائی، تو ان کی صحبت رہی، تو بے شمار اساتذہ رہے شاعری میں۔ تو اچھا، آپ کا شاعری میں موضوع سخن کیا رہا زیادہ تر؟ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ شاعری برائے شاعری نہیں بلکہ شاعری برائے مقصد، ادب برائے مقصد تخلیق کرنا چاہیے۔ تو میں نے ہمیشہ مقصد کو مد نظر رکھا ہے کہ ایک میسیج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے شاعری کے ذریعے۔ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا کوئی کلام آپ سنانا پسند؟ جی کچھ غزل کے چند اشعار ہیں کہ مجھ کو مقصود کائنات ملا، مجھ کو مقصود کائنات ملا، بے ثباتی کو ایک ثبات ملا، عشق یوں بھی مراد کو پہنچا، عشق یوں بھی مراد کو پہنچا، جب کسی سے میں پچھلی رات ملا، پہلے نسبت کو دیکھ لے میری، پہلے نسبت کو دیکھ لے میری، پھر کسی سے تو میری ذات ملا، خانہ دل میں روشنی کے لیے، اپنے دن سے تو میری رات ملا۔ بہت شکریہ عزیز احمد صاحب، ایک ہم جد شخصیت ہیں، اور ان سے شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ ہم ایک مختصر سی ویڈیو میں مختصر گفتگو کر پائے۔ مزید ایسی دلچسپ، مفید اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ریل 1 کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔